السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ہیئر از اسامہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن انگلش ود اسامہ طاہر. اسٹوڈنٹس، آئی واز تھنکنگ ٹو میک اے ویڈیو لیکچر اباؤٹ ولیم بٹلر یٹس پوئٹری، اور الحمدللہ آج میں نے فرسٹ جو ہے اس کی ایکسپلینیشن ویڈیو بنائی ہے. وین یو آر اولڈ جو پوئم ہے یٹس کی، بہت ہی یہ فیمس ہے اور بہت سی جگہوں پر یہ پڑھائی جاتی ہے، تو انشاءاللہ اٹ بی ویری بینیفیشل فار یو. اچھا، فرسٹ آف آل وین یو آر اولڈ، یہ پوئم جو ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. یہ 1893 میں جو ہے لکھی گئی ہے اور پبلش کی گئی ہے. دا روز جو کلیکشن تھی ولیم بٹلر یٹس کی. اور تھوڑا سا میں ولیم بٹلر یٹس کے بارے میں بتاتا چلوں تو یہ ایک آئرش پوئٹ ہے. ہی بلانگس ٹو آئرلینڈ اور ڈبلن میں یہ پیدا ہوئے، اور 1865 سے 1939 ان کا جو ہے ٹینیور ہے، ان کا ڈیوریشن ہے. اور 1893 میں انہوں نے لکھی، جیسے کہ اس ٹائم یہ بہت ینگ تھے اور ینگ بلڈ تھے، اور ان کی جو آپ کو ورڈز میں بہت زیادہ جو ہے نظر آئے گا. اور اس کے علاوہ یہ پوئم جو ہے بیسیکلی اس کی تھیم جو ہے یہ فزیکل لو اور اسپریچول لو کے درمیان ایک جو ہے کانٹرڈکشن کریٹ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ بیسیکلی جو اسپریچول لو ہے وہ میٹر کرتا ہے اور فزیکل لو میٹر نہیں کرتا. اور بیسیکلی یہ جو پوئم ہے یہ ماڈ گون ان کی جو لور تھی، یعنی کہ جنہیں یہ لور سمجھتے تھے، جن سے یہ پیار کرتے تھے، انہوں نے انہیں پروپوز کیا تھا، جو کہ آئرلینڈ کی بہت بڑی نیشنلسٹ تھیں اور سیلیبریٹی تھیں. ٹھیک ہے، اور یہ انہیں پروپوز کرتے ہیں اور وہ انہیں ریجیکٹ کر دیتی ہیں. تو یہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو، یعنی کہ ان کے اگینسٹ یہ لکھی تھی سم اور اندر، ان کو جو ہے یہ مخاطب کر کے ساری باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وین یو آر اولڈ، جیسا کہ اس کے ٹاپک سے ہی واضح ہے کہ اس میں جب کوئی اولڈ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو کیا ڈفرنس ہوتا ہے، اور پھر اسپرچویلٹی واپس یعنی کہ رہ جاتی ہے اور فزیکل ایسپیکٹ سارے ختم ہو جاتے ہیں. تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم آگے بڑھتے ہیں. میں ایک ایک جو ہے اسٹینزا پڑھوں گا، اس کو ساتھ ساتھ پیرافریز کرنے کے بعد پھر ایکسپلینیشن کی طرف جاؤں گا. When you are old by William Butler Yeats. When you are old and grey and full of sleep. جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے and grey، اور تمہارے بال سفید ہو جائیں گے and full of sleep، اور جب تم بالکل ہر وقت جو ہے نا نیند میں ہی رہو گے، یعنی کہ تمہارے اندر کسی قسم کی انرجی باقی نہیں رہے گی. You will be in sleep and nodding by the fire، اور تم جس طرح سے nodding کرنا کہتے ہیں، جب نیند کسی کو ہے تو یوں ہو جاتا ہے، وہ یوں ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب تم آگے بیٹھے نوڈ کر رہے ہوگے، یوں کر رہے ہوگے، یعنی کہ تمہارے اندر کسی قسم کی انرجی اور یوتھ باقی نہیں رہے گی. ٹیک ڈاؤن دس بک، تو تم یہ کتاب اٹھاؤ گے، یعنی کہ یہ پوئمز میری اٹھاؤ گے. اینڈ سلولی ریڈ، اور آہستگی سے اسے پڑھو گے. اینڈ ڈریم آف دا سافٹ لک، اور تم خیال کرو گے، یاد کرو گے، اس کو خواب میں لے کر کے آؤ گے. آف دی سافٹ لک یور آئیڈ ہیز ہیڈ ونس، اور وہ جو نرم تمہاری لک تھی، خوبصورت جو تمہاری شخصیت تھی، تمہاری آنکھوں میں جو لک تھی پہلے، جو تم پہلے کبھی رکھتی تھی، ہیڈ ونس. اینڈ آف دیئر شیڈوز ڈیپ، اور یہ کتنی گہری تھی. اب یہ پورے اسٹینزا میں بیسیکلی پلاٹنگ کی جا رہی ہے کہ جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی. اب مانا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے ماڈ گون کو یہ ساری باتیں کی ہیں اور خود نریٹر بن کے انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں. تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی کہ جب تم بوڑھی ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے، تمہارے بال سفید ہو جائیں گے، تمہارے میں کسی قسم کی انرجی نہیں رہے گی. اب چونکہ تمہارے اندر یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو تمہیں وقت ملے گا کہ تم یہ بک اٹھاؤ اور تم سوچو گی، تم یاد کرو گی کہ تمہاری آنکھیں کس قدر گہری تھیں، یعنی کہ تم کتنی خوبصورت تھی، اور کس قدر تم پرانی چیزوں کے بارے میں ڈریم کرو گی، انہیں تصور کرو گی، اور ان کو خیال کرتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے پچھتاؤ گی. ٹھیک ہے، یہ پلاٹنگ یہاں پر کی گئی ہے. اب میں نیکسٹ لائنز کو ریڈ کروں گا اور پھر اسی طرح سے ہم آگے بڑھیں. How many loved your moments of glad grace and loved، یعنی کتنوں نے تمہاری خوبصورتی کو چاہا. How many، کتنوں نے loved، چاہا your moments of glad grace، ان لمحات کو جن میں تم glad grace، بڑی ہی خوش اور خوبصورت دکھائی دیتی تھی. And loved your beauty، اور تمہاری خوبصورتی سے محبت کی. With love false or true، انہوں نے تمہاری خوبصورتی سے محبت کی، چاہے مخلصانہ طور پہ کی ہو یا چاہے انہوں نے ایک جھوٹی محبت کا اظہار کیا ہو، لیکن محبت انہوں نے کی. But one man loved the pilgrim soul in you، لیکن ایک انسان ایسا تھا جس نے تمہاری انٹرنل بیوٹی سے پیار کیا.
پلگرم کا ویسے تو معنی زائرین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو حج پہ جاتے ہیں یا جو ہندو یاترا پہ جاتے ہیں، کسی بھی مذہب میں جو کوئی ہولی ٹریول کیا جاتا ہے، ہولی جرنی کی جاتی ہے، اس کو پلگرم کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ پلگرم سے مراد ہے تمہاری انٹرنل بیوٹی، یعنی بٹ ون مین لو دا پلگرم سول ان یو. کوئی ایک انسان ایسا تھا جس نے تمہاری ظاہری خوبصورتی کو نہیں چنا تھا، بلکہ تمہاری اسپرچل بیوٹی سے وہ محبت کرتا تھا، تمہاری انٹرنل بیوٹی سے وہ محبت کرتا تھا. اینڈ لو دا سور آف یور چینجنگ فیس، اور وہ تمہارے دکھوں سے بھی اور تمہارے گزرتے ہوئے اور بدلتے ہوئے جو اتار چڑھاؤ تھے زندگی سے، ان سے بھی وہ پیار کرتا تھا. یعنی وہ اپنی بات اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہوئے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک انسان ایسا تھا جو کہ تم سے تمہاری ظاہری یعنی کہ اپیرنس کی وجہ سے پیار نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ واقعی تمہارے سے محبت کر بیٹھا تھا اور اسپرچولی تمہارے ساتھ خود کو ریلیٹڈ سمجھتا تھا. اور تم جھکی ہوئی ہوگی beside the glowing bars، یعنی کہ وہ جس آگ کے آگے بیٹھی ہوئی ہے اس کے آگے سلاخیں لگی ہوتی ہیں تو وہ گلو کر رہی ہیں آگ کی وجہ سے، تو تم ان کے آگے جو ہے ایسے ہو کر beside یعنی ان کے قریب ہو کر بیٹھی ہوئی ہوگی، بینڈ ہوئی ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی. مرمر، یعنی مرمر ہوتا ہے منہ میں کچھ بڑبڑانا. a little sadly، تم بڑبڑاؤ گی کچھ دکھ کے ساتھ، اداسی کی حالت میں. how love fled، محبت کس طرح سے دور بھاگ گئی. and paced upon the mountains overhead، اور جا کے پہاڑوں پر جا بسی. and hid his face، اور اپنا چہرہ اس نے چھپا لیا. amid a crowd of stars، یعنی کہ اس نے اپنا چہرہ جا کے اتنی بلندی پر چھپا لیا کہ وہ ستاروں کے جرمٹ میں جا کر کہیں چھپ گئی. یعنی کہ پھر گزرا وقت واپس نہیں آئے گا اور تم بوڑھی ہو چکی ہوگی، پھر تم سر پکڑ کر رو گی اور تم سوچو گی کہ یہ محبت کہاں چلی گئی اور یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. یعنی کہ وہ ان کو ریئلائز کروانا چاہتے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ اچھی نہیں کی. یعنی انہوں نے جیسے پوئٹس ہوتے ہیں کوئی بھی فیلنگ کوئی بھی چیز وہ اس کو ایکسپریس کر دیتے ہیں. تو یہ اس پوئم میں تھے. انشاءاللہ I hope you like this video and keep watching my videos. Click on the subscribe button and hit the bell icon as well. Thank you. اللہ حافظ.